بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول پاور لینڈ کی تباہی، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم سے مراد میں اور تم اور تمہارے چند ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، اور مشن کوئی بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ ٹھہرو، میں چیئرمین سے بات کر لوں، جیکی نے کہا، اور اس نے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور اس پر موجود نمبر دبا دیے۔ یس۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ہنری کی آواز سنائی دی۔ جیکی بول رہی ہوں باس، ایگل گروپ آفس سے، جیکی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ براؤن کے سامنے بے تکلفی کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یس، کیا بات ہے؟ ہنری نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں چند دنوں کے لیے ناراک جانا چاہتی ہوں، سیر و تفریح کے لیے، اور وہاں تفریح کے لیے اگر میں ایگل گروپ کے چند افراد ساتھ لے جاؤں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ جیکی نے کہا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہاں بھی تو کوئی کام نہیں ہے، ہو آؤ، باقی میں خود سنبھال لوں گا، ہنری نے جواب دیا۔ اوکے، تھینک یو۔ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی مشن سا بنا لوں تو تفریح میں زیادہ لطف آئے گا، لیکن کوئی مشن سمجھ میں نہیں آ رہا، جیکی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، مشن کی بات پر مجھے خیال آ گیا، تمہارے پاس کون موجود ہے؟ ہنری نے چونک کر کہا۔ ایگل گروپ کا انچارج براؤن بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ جیکی نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اسے باہر بھیج دو، میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، ہنری نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ براؤن، تم باہر جاؤ، جیکی نے براؤن سے مخاطب ہو کر کہا، اور براؤن سر ہلاتا ہوا اٹھا اور دفتر سے باہر چلا گیا۔ وہ چلا گیا ہے، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ جیکی نے کہا۔ سنو جیکی، مجھے تمہیں بتانے کا خیال نہیں رہا، چند روز قبل ایک پراسرار سی ٹرانسمیٹر کال آئی تھی کسی پی گروپ کی طرف سے۔ اس کا سربراہ P11 تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ پی گروپ ترمزی نے خفیہ طور پر بنایا ہوا تھا۔ خفیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اور باقاعدہ طور پر پاور لینڈ کو اس کی اطلاع نہ تھی۔ لیڈی ایشلے کو معلوم ہو تو معلوم نہیں، بہرحال اس نے ایک اطلاع دی۔ میں چونکہ پی گروپ کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ وہ پہلے اپنے گروپ کی تفصیلات ہیڈ کوارٹر کو مہیا کرے، کیونکہ ترمزی تو ہلاک ہو چکا ہے۔ ترمزی کی ہلاکت کی خبر سنتے ہی اس کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے گروپ کی میٹنگ کال کرے گا، اگر انہوں نے پاور لینڈ کے ساتھ باقاعدہ شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ آزاد ہو جائیں گے، ہنری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کب آئی تھی یہ کال؟ جیکی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ 4 روز ہو گئے ہیں۔ میں نے ہیری کو ہدایت دے دی تھی کہ اس گروپ کو تلاش کرے، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ٹرانسمیٹر کال بھی ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بھی ٹریس نہ ہو سکی۔ میں اس گروپ کی طرف سے خاصا پریشان ہوں، بلکہ ابھی تمہاری کال آنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ خود ناراک جا کر اسے تلاش کروں، ہنری نے کہا۔ کیوں؟ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ترمزی نے کوئی نجی گروپ بنایا ہوا ہوگا جو اس کی موت کے بعد اب ختم ہو گیا۔ اب ظاہر ہے وہ پاور لینڈ کے خلاف تو کام کرے گا نہیں، جیکی نے کہا۔ یہ بات نہیں ڈیئر، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا گروپ ہے، سب سے خفیہ رکھا کیوں گیا تھا اور کیوں بنایا گیا تھا، اور پھر اس کا مقصد کیا تھا؟ ہو سکتا ہے اس گروپ میں کسی کو ہیڈ کوارٹر کا بھی علم ہو، اس کے پاس ایسی دستاویزات ہوں جو ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہوں، ہنری نے جواب دیا۔ ہاں، یہ بات تو واقعی ہے، ایسی صورت میں تو اس گروپ کی تلاش لازمی ہے، جیکی نے کہا۔ یہی تو میں کہہ رہا تھا، اب اگر تم ناراک سٹی جانا چاہتی ہو تو پھر یہ کام تم کرو، اسے تلاش کرو تاکہ اصل صورتحال کا علم ہو سکے، ہنری نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تلاش کر لوں گی۔ پھر ان کا کیا کرنا ہے؟ جیکی نے کہا۔ ان سے یہی معلومات حاصل کرنی ہیں کہ انہیں پاور لینڈ کے متعلق کتنی معلومات ہیں، اس کے بعد اگر یہ خطرناک نظر آئیں تو خاتمہ کرا دینا، ورنہ پھرتے رہیں، ہنری نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں پھر براؤن اور اس کے چند ساتھیوں کو ساتھ لے جاتی ہوں، یہ ناراک سٹی کے کیڑے ہیں، اس طرح آسانی سے پی گروپ کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ویسے براؤن نے مجھے بتایا ہے کہ ناراک سٹی میں کوئی نیا گروپ آیا ہے جس نے وہاں خاصی دھاک بٹھا رکھی ہے، جیکی نے کہا۔
ٹھیک ہے، دیکھ لینا۔ ویسے ترمذی خاصا ذہین آدمی تھا، ظاہر ہے وہ نئے آدمیوں کو تو اس قسم کے مشن میں استعمال نہیں کر سکتا۔ ہنری نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں تلاش کر لوں گی، جیکی نے کہا اور پھر رسیور رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے میز کے کنارے پر موجود کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور براؤن اندر داخل ہوا۔ آؤ براؤن، مشن چیف باس نے ہمارے ذمہ لگا دیا ہے، وہاں ہم نے کسی پی گروپ کو تلاش کرنا ہے، جیکی نے کہا۔ پی گروپ؟ براؤن نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ ہاں، سابقہ باس ترمذی نے کوئی خفیہ گروپ بنایا ہوا تھا، اس کے پاس ہیڈ کوارٹر سے متعلقہ کاغذات ہیں اور اب وہ گروپ غداری کر رہا ہے، جیکی نے کہا۔ ٹھیک ہے مادام، تلاش کر لیں گے، براؤن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے پھر تیاری کرو، چند ساتھی اپنے ساتھ لے لو، جیکی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور براؤن سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ یہ تم نے کیا چکر چلا رکھا ہے؟ خواہ مخواہ کی مار دھاڑ، بدماشی اور لڑائی بھڑائی، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس طرح پاور لینڈ کا ہیڈ کوارٹر تباہ ہو جائے گا؟ عمران کے کمرے میں داخل ہوتے ہی جولیا اس پر چڑھ دوڑی۔ دھیرج دھیرج، شانتی شانتی، شادی سے پہلے لڑکیاں اس طرح غصہ نہیں دکھاتی، یہ غصے شادی کے بعد دکھائے جاتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کہتی ہوں یہ فضول حرکتیں بے سود ہیں، ہمیں چیف نے کہا ہے کہ پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے لیے ٹیم بھیجی جا رہی ہے اور تم نے یہاں آ کر یہ نیا چکر چلا دیا ہے، جولیا نے پہلے سے زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ مس جولیا، جب آپ جانتی ہیں کہ عمران کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا تو پھر آپ آخر اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ صفدر نے جولیا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ ہم سے سیدھی بات کیوں نہیں کرتا؟ اب دیکھو، ہمیں ناراک میں آئے ہوئے 3 روز ہو گئے، ان 3 روز میں کیا ہوا ہے کہ ہم بدماشوں کی طرح مختلف کلبوں میں لڑتے پھر رہے ہیں، اپنی دھونسے جماتے پھر رہے ہیں، کسی پی گروپ کا نام اچھالتے پھر رہے ہیں، اور بس آخر اس کا مقصد، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ مس جولیا کی بات درست ہے، ہمیں عمران اس طرح استعمال کر رہا ہے جیسے ہم بے جان مشینیں ہوں، تنویر نے جولیا کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ بھائی، میں تو تمہیں جاندار مشینیں ماننے کو تیار ہوں، میں تو دراصل سوئمبر رچانے کی کوشش کی تھی تاکہ پوری ٹیم میں سب سے دلیر آدمی کے گلے میں مس جولیا پھولوں کے ہار پہنا دے اور پھر وہ ہنی مون کے لیے چلا جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو عمران، یہ ٹھیک ہے کہ تم ہماری ٹیم کے لیڈر ہو، لیکن اب جب تک ہمیں اپنی ان تمام فضول حرکات کا مقصد نہیں بتاؤ گے، ہم میں سے کوئی کام نہیں کرے گا۔ یہ میرا فیصلہ ہے، چاہے X2 مجھے گولی ہی کیوں نہ مار دے، جولیا نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، آخر آپ ہمیں کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ کیپٹن شکیل نے بھی جولیا کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤں، مجھے بھی تو کچھ خبر ہو، اصل میں یہ سارا چکر اسی پردہ نشین کا رچایا ہوا ہے۔ اب مجھے بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ دراصل جولیا اور مجھے لڑانا چاہتا ہے تاکہ اس کا راستہ صاف ہو جائے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں خود باس سے بات کرتی ہوں، جولیا نے بری طرح پیر پٹکتے ہوئے کہا اور اٹھ کر ایک کونے میں پڑے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئی۔ عمران خاموش بیٹھا رہا۔ جولیا نے رسیور اٹھایا اور پھر پاکیشیا ڈائریکٹ کال کرنی شروع کر دی۔ X2 چند لمحوں بعد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ جولیا بول رہی ہوں باس، ناراک سے، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ X2 کا لہجہ بے حد سرد ہو گیا۔ باس، وہ عمران کچھ بتاتا نہیں، یہاں ہم صرف لڑ رہے ہیں پی گروپ بن کر، میں نے اس سے پوچھا بھی لیکن وہ نہیں بتاتا، جولیا نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے غصے میں کال تو کر لی تھی لیکن اب X2 کا سرد لہجہ سنتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ سنو جولیا، تم اب انتہائی غیر ذمہ دار ہوتی جا رہی ہو، جب عمران تمہارا لیڈر ہے تو پھر وہ چاہے تمہیں جہنم میں ہی کیوں نہ دھکیل دے، تمہیں کودنا پڑے گا، سمجھی؟ تم ایک اہم ترین مشن پر ہو، تفریح کرنے وہاں نہیں گئیں کہ پہلے تم سے پوچھ کر تفریح کا پروگرام بنایا جائے، اور یہ لاسٹ وارننگ ہے، اب اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو ناراک سٹی کی گلیوں میں گھسٹتی پھرو گی، X2 نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جولیا کے ہاتھ سے رسیور خود بخود نیچے گر گیا، جیسے اس کے ہاتھوں میں یک لخت جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی آنکھیں امڑ آئی تھیں اور اب وہ سب کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔
ہاں تو مسٹر تنویر عرف بے جان مشین، تم نے بات کرنی ہے چیف باس سے؟ عمران نے جولیا کے باتھ روم میں داخل ہوتے ہی تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس بار اس کا لہجہ خاصا سرد تھا۔ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، تنویر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ کمرے میں موجود باقی ممبران خاموش بیٹھے تھے۔ اب کیا حکم ہے باس، ہم نے کیا کرنا ہے؟ چند لمحوں بعد جولیا نے باتھ روم سے نکل کر انتہائی خشک لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ تم نے کال کرنے سے پہلے یہ سوچا تھا کہ یہ کال کیچ بھی ہو سکتی ہے؟ عمران نے اس سے بھی زیادہ خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیچ؟ کیا مطلب؟ یہ تو ڈائریکٹ کال تھی۔ جولیا عمران کی بات سنتے ہی بری طرح پریشان ہو گئی۔ ٹرانسمیٹر کال کیچ ہو سکتی ہے تو ڈائریکٹ کال کیوں نہیں؟ تمہاری اس کال سے پاور لینڈ والوں کو یہ علم ہو سکتا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس ناراک پہنچ چکی ہے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ سوری، ویری سوری مجھے دراصل اس کا خیال ہی نہ آیا تھا، جولیا نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کیونکہ اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ واقعی اس سے حماقت ہو گئی ہے۔ سنو جولیا، میں اس قسم کی بچگانہ حرکتوں کو پسند نہیں کرتا جس سے مشن تو ایک طرف پوری ٹیم کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں، اس لیے اب میں واپس جا رہا ہوں۔ تم جانو تمہاری ٹیم اور ٹیم کا مشن، تم X2 کی ملازم ہو، میں نہیں۔ عمران کا لہجہ اور زیادہ خشک ہو گیا اور جولیا کا چہرہ یک لخت ایسے زرد پڑ گیا جیسے اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا ہو۔ عمران صاحب اتنا غصہ نہ دکھائیے، غلطی واقعی مس جولیا سے ہو گئی ہے، لیکن آپ نے بھی تو اسے کال کرنے سے منع نہیں کیا تھا، صفدر نے بیچ بچاؤ کرواتے ہوئے کہا۔ جو غلطی اسے کرنی چاہیے وہ تو یہ کرتی نہیں۔ اس غلطی کا انتظار کرتے کرتے اگر میں بوڑھا ہو گیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس عمر میں اسے شادی کی سوجی ہے۔ عمران کا لہجہ یک لخت بدل گیا اور لہجہ سنتے ہی سب کے چہروں پر چھائی ہوئی پریشانی دور ہو گئی، جبکہ جولیا نے سر جھکا لیا۔ وہ مسلسل ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ ارے باپ رے، اس دور میں اتنی شرمیلی دلہن! ارے اتنی شرم نہیں چلتی کہ مجازی خدا کا نام سنتے ہی سر جھکا لیا جائے۔ عمران نے کہا۔ میں اٹھ کر دیوار سے سر پھوڑ لوں گی، تم پاگل ہو پاگل۔ جولیا بھی بے اختیار مسکراتے ہوئے بول پڑی۔ عمران کے اس فکرے سے موڈ بھی اس کا بدل گیا تھا۔ شکر ہے یا اللہ، تیرا شکر ہے، ابھی اتنی حیا زمانے میں باقی ہے کہ ہونے والے کا سر پھوڑنے کے بجائے اپنا سر پھوڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ عمران نے دعا کے انداز میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اگر کال کیچ ہو گئی ہو تو؟ کیپٹن شکیل موضوع بدلتے ہوئے بولا۔ ایسے ہی کیچ ہو جائے، میں نے پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے، ورنہ میں بھلا فون کرنے دیتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور جولیا کا چہرہ واقعی کھل اٹھا، کیونکہ عمران کی کال کیچ ہونے کا سن کر وہ واقعی بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ تو تم مجھے ڈرانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے تھے؟ جولیا نے مصنوعی غصے سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ڈرانے کے لیے تو تنویر کا چہرہ ہی کافی ہے۔ کیوں تنویر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، میرے متعلق بکواس نہ کرنا ورنہ، تنویر نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب پلیز اس چکر کو چھوڑیں، ہمیں بتائیں کہ آگے کا کیا پروگرام ہے، صفدر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا چلو چکر چھوڑ دیتا ہوں، اب میری بات سن لو۔ ہم یہاں پاور لینڈ کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے آئے ہیں۔ چیف باس نے پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کر لیا ہے۔ وہ ایم لینڈ میں ایک شہر کرام سٹی کے قریب کہیں انڈر گراؤنڈ موجود ہے، اور ظاہر ہے پاور لینڈ کا ہیڈ کوارٹر کوئی گھوڑوں کا استبل تو ہوگا نہیں کہ ہم وہاں براہ راست پہنچ جائیں اور گدوں کی طرح ہانک کر واپس آ جائیں۔ وہاں لازماً ایسے انتظامات ہوں گے کہ جیسے ہی ہم کرام سٹی میں داخل ہوں گے ہمیں ٹریس کر لیا جائے گا۔ اس لیے چیف باس نے ایک نیا چکر چلایا ہے۔ اس نے کسی پی گروپ سے پاور لینڈ کے چیف باس ہنری کو کال کیا اور اسے بتایا کہ ترمزی نے ایک خفیہ گروپ بنایا ہوا ہے جو پی گروپ کہلاتا ہے، اور P11 اس کا انچارج ہے، اور ترمزی کی ہلاکت کے بعد پی گروپ آزاد ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے ہنری اس گروپ کا کھوج لگانے کی کوشش کرے گا اور اس سے اصل صورتحال معلوم کر سکے گا۔ پی گروپ کا کھوج لگانے کی صورت میں پاور لینڈ کے آدمی سامنے آئیں گے۔
انہیں پکڑ کر ہم نے ان سے پاور لینڈ کے متعلق معلومات بھی حاصل کرنی ہیں اور ان کے میک اپ میں وہاں پہنچ بھی سکتے ہیں۔ ادھر ناراک سٹی انسانوں کا جنگل ہے۔ ظاہر ہے اب پی گروپ اخبار میں اشتہار تو نہیں دے سکتا کہ ہم پی گروپ ہیں اور فلاں جگہ موجود ہیں۔ پاور لینڈ والے ہم سے اس پتے پر رابطہ قائم کر لیں۔ چنانچہ چیف باس نے ہدایت کی کہ ہم ناراک سٹی پہنچ کر پی گروپ کی طرف سے ایسے اقدامات کریں جس سے زیر زمین دنیا میں پی گروپ کی شہرت ہو جائے اور پاور لینڈ والے ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے گزشتہ 3 روز سے پی گروپ مختصر کلبوں میں اپنی حیثیت منواتا پھر رہا ہے۔ عمران نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او واقعی بڑی گہری چال ہے، گڈ آئیڈیا۔ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم اگر یہی باتیں ہمیں پہلے ہی بتا دیتے تو کم از کم اتنی پریشانی تو نہ اٹھانی پڑتی۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، پہلے اگر بتا دیتا تو تم اپنے باس سے جھاڑ کیسے کھاتی؟ گھاس ہی نہ سہی جھاڑ ہی سہی، جھاڑ بھی تو بڑی بڑی گھاس کو ہی کہتے ہیں۔ عمران ایک بار پھر پٹڑی سے اتر گیا۔ عمران صاحب، یہ پلاننگ کچھ جچی نہیں۔ ایم لینڈ تو ناراک سے دور ہے۔ اب یہ کیا ضروری ہے کہ یہاں اگر چند کلبوں میں دھما چوکڑی مچا دی جائے تو پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر کو اس کی اطلاع بھی ہو جائے؟ اس بار خاور نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بالکل ضروری نہیں، تمہاری بات درست ہے۔ ویسے ایک بات ہے، یہ تمہارا اتنا طاقتور سائلنسر آج لیک کیسے ہو گیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، سائلنسر؟ کیا مطلب؟ خاور نے چونک کر حیرت سے پوچھا اور باقی ساتھی بھی حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے۔ ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی۔ بھائی تم خاموش بیٹھے رہتے ہو، چنانچہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ تم نے اپنی زبان پر کوئی ولایتی اور طاقتور قسم کا سائلنسر چڑھوا رکھا ہے، حالانکہ آج کی لیکیج بتا رہی ہے کہ تمہاری کھوپڑی کے اندر علامہ نے دماغ نامی کوئی چیز بنا رکھی ہے۔ عمران نے کہا اور سب خاور سمیت بے اختیار ہنس پڑے۔ اصل میں آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی تو نہ جانے آپ کتنا مذاق اڑائیں۔ خاور نے ہنستے ہوئے کہا، کمال ہے، مذاق اڑانے کے لیے غلط کی شرط کیوں لگا رہے ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر کمرہ بے اختیار قسم کے کہکہوں سے گونج اٹھا، تم بات گول کر گئے ہو۔ خاور نے جو پوچھا تھا اس کا جواب تو دو۔ جولیا نے کہا، خاور کی بات بالکل درست ہے، ناراک واقعی ایم لینڈ سے بہت دور ہے، اور پھر ناراک ایسی جگہ ہے جہاں معمولی دھما چوکڑی تو ایک طرف قیامت بھی گزر جائے تو کوئی انوکھی بات نہیں ہوتی، لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ہے جو میں نے ابھی تک تمہیں بتایا نہیں۔ عمران نے جواب دیا، وہ کون سا پہلو ہے؟ جولیا نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا باس میری طرح ہی عقل مند ہے، اس نے یہ پلاننگ سوچ سمجھ کر کی تھی۔ یہاں ناراک میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے فورن ایجنٹ موجود ہیں۔ چنانچہ چیف باس نے ہیڈ کوارٹر کو تلاش کرنے کے بعد یہاں موجود ایجنٹوں کو وہاں بھیجا تاکہ اصل حالات سامنے آئیں، تو اسے یہ اطلاعات ملی کہ ابھی حال ہی میں ناراک کا ایک مشہور غنڈہ گروپ ایم لینڈ کی کرام سٹی میں منتقل ہوا ہے۔ ایگل گروپ یہاں خاصا معروف گروپ تھا اور وہ اچانک یہاں سے غائب ہو گیا، جس کے متعلق یہاں زیر زمین دنیا میں کافی چہ مگوئیاں بھی ہوتی رہیں، لیکن کسی کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ ایگل گروپ اچانک کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اب ان ایجنٹوں سے پتہ چلا ہے کہ ایگل گروپ کرام سٹی میں موجود ہے، اور تمہارے چیف باس کے مطابق پاور لینڈ کا ہیڈ کوارٹر بھی کرام سٹی میں ہی کہیں موجود ہے۔ اب اس اطلاع کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہی کہ پاور لینڈ والوں نے جب ٹرانسمٹ فیوز سسٹم کو ختم کیا تو پاور لینڈ کی حفاظت کے لیے ایگل گروپ کو وہاں بلوا لیا۔ چنانچہ تمہارے چیف باس نے یہ سارا کھڑاک اس لیے پھیلایا ہے کہ یہاں ایگل گروپ کے کچھ نہ کچھ افراد موجود ہوں گے جو اپنی چودراہٹ پر جب کسی نئے پی گروپ کو قابض ہوتا دیکھیں گے تو لازماً ایگل گروپ کے ہیڈ کو وہاں کرام سٹی اطلاع دیں گے، اور اس طرح پی گروپ کے بارے میں اطلاع پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے گی، اور اگر اطلاع نہ بھی پہنچے تو غنڈوں کی نفسیات کے عین مطابق ایگل گروپ لازماً کچھ نہ کچھ مقابلہ کرے گا۔ چنانچہ اس مقابلے کے تحت ایگل گروپ سامنے ضرور آئے گا، اور اس کے سامنے آتے ہی ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم ایگل گروپ کو کیچ کر کے ان کے میک اپ میں کرام سٹی پہنچ جائیں گے۔ اس طرح ہم وہاں اجنبی نہ رہیں گے اور پاور لینڈ کی نظروں میں فوراً نہ آ سکیں گے، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد پاور لینڈ کی تباہی کے لیے مزید اقدامات اطمینان سے کیے جا سکتے ہیں۔ عمران نے ایک بار پھر تفصیل بتائی۔
اور ایگل گروپ مقابلے میں نہ آیا تو جولیا نے کہا، یہ تو وہی بات ہے کہ اگر شادی کے بعد بچہ پیدا نہ ہوا تو؟ ارے شادی تو ہونے دو، بچہ ہو گیا تو ٹھیک، نہ ہوا تب بھی شادی تو ہو ہی جائے گی، عمران نے کہا، اور جولیا کا ہاتھ تیزی سے اپنے پیر کی طرف بڑھا۔ ارے ٹھیک ہے، بغیر شادی کے بچہ، یعنی بغیر بچے کے شادی؟ عمران نے اس طرح بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا کہ جولیا بھی بے اختیار جھینپ کر رہ گئی۔ چلو اب تیاری کرو، آج ہم نے ایگل گروپ کے خاص اڈے بلیو ریبن بار میں ہنگامہ کرنا ہے، سنا ہے آج وہاں کوئی خاص فنکشن ہے۔ عمران نے یکلخت کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، تو کیا آج بھی نیا میک اپ کرنا ہوگا؟ صفدر نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے، ورنہ پہلے کلبوں والے غنڈے تو ہمیں دیکھتے ہی مشین گنوں کے ٹریگر دبا دیں گے اور ہم کلب کا فنکشن دیکھے بغیر ہی انا للہ ہو سکتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سب نے سر ہلا دیے۔ بلو ریبن بار کا مین گیٹ کھول کر جیسے ہی براؤن جیکی کے ساتھ اندر داخل ہوا، بار میں موجود ہر شخص اس بری طرح چونک اٹھا جیسے اس نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ بار میں گونجنے والے کہے اور سرگوشیاں یکلخت تھم گئیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے بار ہال پر کسی جادوگر نے جادو کی چھڑی گھما کر سب کو بے جان بتوں میں تبدیل کر دیا ہو۔ جیکی بھی براؤن کی یہ دہشت دیکھ کر مسکرا دی۔ اسی لمحے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا ہوا ایک گنجا سا گنڈا بجلی کی سی تیزی سے اچھلا اور کاؤنٹر کی سائیڈ سے نکل کر بھاگتا ہوا براؤن کی طرف آیا اور اس کے سامنے تقریباً رکوع کے بل جھک گیا۔ باس، آپ کہاں چلے گئے تھے باس؟ کاؤنٹر مین نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا۔ برٹ کہاں ہے چیری؟ براؤن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اندر دفتر میں باس، میں اطلاع کرتا ہوں، کاؤنٹر مین چیری نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور اٹھ کر تیر کی طرح کاؤنٹر کے ساتھ موجود ایک راہداری میں دوڑتا چلا گیا۔ مادام، یہ ہمارا خاص اڈا ہے، اس کا مالک برٹ ایگل گروپ کا خاص معتقد ہے، براؤن نے مسکرا کر جیکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ جیکی نے اسے چونکہ منع کر دیا تھا کہ وہ ناراک میں اس کا صرف اپنے دوست کی حیثیت سے ہی تعارف کروائے، اس لیے براؤن کے لہجے میں مودبانہ پن کے بجائے بے تکلفی کا عنصر نمایاں تھا۔ میں نے محسوس کر لیا ہے، جیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور دوسرے لمحے ایک لہیم شہیم گینڈے جیسے جسم کا مالک آدمی بے تحاشا بھاگتا ہوا نمودار ہوا۔ وہ تیر کی طرح براؤن کی طرف بڑھا۔ او باس، آپ آ گئے، ویری گڈ، اب اس پی گروپ کو پتہ چلے گا کہ جوان کسے کہتے ہیں، اس گینڈے نما آدمی نے بے تحاشا ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ پی گروپ؟ کیا کہہ رہے ہو؟ براؤن نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، اور پی گروپ کا نام سنتے ہی جیکی بھی بے اختیار اچھل پڑی، کیونکہ ہنری نے اسے پی گروپ کو ہی تلاش کرنے کی ہدایت دی تھی، اور یہاں آتے ہی پی گروپ کا نام سامنے آ گیا تھا۔ یس باس، یہاں ناراک میں اس نئے گروپ نے ایک ادھم مچا رکھا ہے۔ اب تک 4 کلب تباہ ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک میرا کلب جوزفین کلب بھی ہے۔ وہ ہر روز ایک نئے کلب میں جا دھمکتے ہیں اور پھر وہاں ایک قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ برٹ نے کہا۔ او اچھا، اب میں آ گیا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں، براؤن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آئیے باس، دفتر میں تشریف لائیے، برٹ نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، ہم یہاں ہال میں ہی بیٹھیں گے، میزیں علیحدہ لگواؤ، براؤن نے سخت لہجے میں کہا، اور برٹ نے سر ہلاتے ہوئے ویٹروں کو احکامات دینے شروع کر دیے، اور پھر چند لمحوں میں ہی ہال کے ایک کونے کو خالی کروا لیا گیا اور براؤن اور جیکی اس طرف بڑھ گئے۔ براؤن نے باہر موجود اپنے ساتھیوں کو بھی بلانے کی ویٹر کو ہدایات کیں، اور چند لمحوں بعد اس کے 8 ساتھی بھی اندر داخل ہوئے اور انہیں براؤن کی ہدایت پر علیحدہ بٹھا دیا گیا۔ یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ پی گروپ کو زیادہ تلاش نہیں کرنا پڑا، جیکی نے کرسی پر بیٹھتے ہی مسکرا کر کہا۔ یس مادام، وہ خود ہی سامنے آ گئے ہیں، یہ اچھا ہوا، لیکن آپ نے تو کہا ہے کہ ان سے معلومات حاصل کرنی ہیں، اس کا مطلب ہے انہیں زندہ پکڑنا ہوگا، براؤن نے کہا۔ سارے گروپ کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، ان کے سربراہ کو پکڑنا ہی کافی ہے، جیکی نے ویٹر کے لائے ہوئے جام کو اٹھا کر منہ سے لگاتے ہوئے کہا، اور براؤن نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا اور سامنے رکھی ہوئی بوتل کو اٹھا کر براہ راست منہ سے لگا لیا۔ چونکہ کلب کے ویٹر جانتے تھے
کہ براؤن کس قدر بلا نوش ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اس کے سامنے سالم بوتل ہی لا کر رکھتے تھے، جبکہ جیکی کے لیے علیحدہ جام لایا گیا تھا۔ حال میں دوبارہ بات چیت کا سلسلہ چل نکلا تھا، لیکن اس بار آوازیں دبی دبی سی تھیں، کیونکہ وہاں موجود تقریباً سب لوگ ہی ایگل گروپ اور خاص طور پر براؤن کے متعلق اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کس قدر مشتعل مزاج اور ہتھ چھٹ آدمی واقع ہوا ہے۔ ذرا سی بات پر وہ آدمی کو یوں مار ڈالنے کا عادی ہے جیسے انسان کے بجائے کسی مکھی کو مسل دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ہال کا دروازہ کھلا اور ایک عورت اور اس کے ساتھ 6 مرد ہال میں داخل ہوئے۔ ان سب کا انداز ایسا تھا کہ واضح طور پر معلوم ہوتا تھا کہ ان کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے۔ ایک نوجوان مرد اور عورت آگے آگے تھے، جبکہ باقی 5 افراد ان کے پیچھے تھے۔ عورت کے ساتھ آنے والا مرد یوں آنکھیں جھپکا جھپکا کر حال کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار کسی کلب میں آیا ہو۔ جیکی کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑیں وہ یکلخت چونک پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایسے اثرات ابھر آئے تھے جیسے وہ کسی تذبذب کا شکار ہو۔ کیا بات ہے مادام؟ کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ براؤن نے مادام کو اس حالت میں دیکھ کر نہ صرف چونک کر پوچھا بلکہ وہ بھی غور سے آنے والے گروپ کو دیکھنے لگا۔ جانتی تو نہیں ہوں، بس اسے دیکھتے ہی اچانک میرے ذہن میں ایک اور آدمی کی جھلک ابھری تھی۔ قد و قامت بھی وہی ہے، آنکھیں بھی وہی ہیں، چہرے پر موجود احمقوں جیسی کیفیات بھی وہی ہیں، لیکن چہرہ اور ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ شخص تو مر چکا ہے، جیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ گروپ اب ان کے قریب ہی موجود خالی میزوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اپنے انداز سے تو زیر زمین دنیا کے لگ رہے ہیں بھی مقامی لوگ، لیکن میں نے انہیں پہلے کبھی دیکھا نہیں، براؤن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس عورت کے ساتھی مرد نے میز پر زور زور سے مکے مارنے شروع کر دیے۔ اس کا انداز بالکل گنواروں جیسا تھا۔ ارے کہاں مر گیا ہے ویٹر؟ یہ بار ہے یا بھنگڑ خانہ؟ اس آدمی کی تیز اور گونجتی ہوئی آواز سنائی دی اور حال میں موجود ویٹروں کے ساتھ ساتھ باقی افراد بھی بری طرح چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے، جبکہ اس آدمی کے باقی ساتھیوں کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یس سر، یس سر، ایک ویٹر نے تیزی سے اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ سر، یہاں سر بھی پکتے ہیں، لیکن یہ تو بار ہے، اور میں نے سنا ہے کہ بار میں کھانے کے بجائے صرف پینے کی چیزیں ملتی ہیں، کیوں میگی؟ اس آدمی نے قریب بیٹھی اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا۔ کوک لاؤ ہم سب کے لیے۔ اس عورت نے اس آدمی کی بات کا جواب دینے کے بجائے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا، اور ویٹر کوک کا لفظ سنتے ہی یوں پیچھے ہٹا جیسے اسے بجلی کا طاقتور کرنٹ لگ گیا ہو۔ وہ اب قدرے دہشت بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ سنا نہیں تم نے؟ یا تمہاری گردن کندھوں سے اکھاڑ کر تمہیں سمجھاؤں؟ اس آدمی نے ایک بار پھر میز پر زوردار مکہ مارتے ہوئے کہا۔ یہ اس کی جرت کہ میری موجودگی میں اس طرح روپ ڈالے؟ براؤن نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا اور کرسی سے اچھل کر کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ براؤن، اس طرح خواہ ہنگامے کی ضرورت نہیں، ہمیں سب سے پہلے اس پی گروپ کو تلاش کرنا ہے، جیکی نے تیز لہجے میں کہا۔ مادام، یہ میری توہین ہے کہ میری موجودگی میں کوئی ایسا رویہ اختیار کرے۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ سب لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے ہیں، براؤن نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے راہداری سے برٹ نمودار ہوا اور پھر وہ تیزی سے قدم بڑھاتا براؤن کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے انداز میں عجیب سی دہشت تھی۔ براؤن اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ادھر ویٹر نے کوکا کولا کی بوتلیں لا کر نئے آنے والوں کے سامنے رکھ دی تھیں۔ باس، یہ پی گروپ ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں کوک ہی مانگتے ہیں، اور ہمیشہ ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہوتی ہے، اور ہر بار ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ برٹ نے قریب آ کر دبے لہجے میں نئے آنے والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے براؤن سے مخاطب ہو کر کہا، اور برٹ کی بات سن کر جیکی اور براؤن دونوں ہی چونک پڑے۔ او اچھا، میں دیکھتا ہوں، براؤن نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اس آدمی کی طرف بڑھ گیا جس نے میز پر مکے مارے تھے۔ کھڑے ہو جاؤ، پدی کے بچے، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ایگل گروپ کا کلب ہے، اور تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم براؤن کی موجودگی میں اونچی آواز نکالو؟ براؤن نے قریب پہنچ کر دھاڑتے ہوئے کہا، اور کلب میں موجود ہر شخص کے چہرے پر اب ایسے تاثرات نظر آنے لگے جیسے انہیں ان نئے آنے والوں پر رحم آ رہا ہو۔ ایگل،
ارے باپ رے، ایگل تو بڑا خوفناک پرندہ ہے، لیکن وہ تو پہاڑوں میں رہتا ہے، کلب میں تو کوے وغیرہ رہتے ہوں گے، اس آدمی نے بڑے خوف زدہ انداز میں ہکلاتے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے اچھل کر ایک طرف ہٹا اور براؤن جس نے اس پر ہاتھ چھوڑ دیا تھا اپنے ہی زور میں گھوم گیا۔ واہ واہ، انداز تو واقعی عقابوں جیسا ہے، اس آدمی نے کہا، اور پھر براؤن گھومتا ہوا جیسے ہی سیدھا ہوا، حال زوردار تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا اور براؤن بری طرح چیختا ہوا اچھل کر پچھلی میزوں پر جا گرا۔ بالکل بالکل، آواز بھی عقاب جیسی ہی ہے، وہی چیخ ہے، بالکل وہی، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔